الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی. اکرام اور احترام قریب المعنی الفاظ ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی. اس کی کیا صورتیں ہیں؟ الصورۃ الحسنہ، سب سے پہلے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. دوسرا منحہ العقل، اس کو عقل کی نعمت سے نوازا. یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو باقی جانداروں سے ممتاز کرتی ہے. اس عقل کی نعمت کے صدقے آج انسان موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ میں زندگی گزار رہا ہے. منحہ النطق، اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی صفت سے نوازا. آپ دیکھیے کہ باقی جاندار بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مگر اشارات میں جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انسان اپنے مافی ضمیر کو بیان کرتا ہے، یہ نعمت دوسرے جانداروں کو نصیب نہیں. اکرمہ بالنعم، اللہ رب العزت نے انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا. خلقہ بیدیہ، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. فضلہ علی کثیر ممن خلق، باقی جانداروں سے زیادہ اس کو فضیلت بخشی. چنانچہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر کے اپنے کام کرتا ہے. دوسرا کوئی جانور یا جاندار اپنے ہاتھوں کا اس طرح استعمال نہیں کر پاتا. بے ارسال الرسل، پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے معصوم ہستیوں کو بھیجا، اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا. یہ اللہ رب العزت کی بندوں سے محبت کی واضح دلیل ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے جو احساس اور جذبات کا مقام ہے. چنانچہ فطری طور پر ہر انسان میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھا گیا ہے. اگر کسی جگہ چند لوگ ہوں اور کوئی بچہ رونے لگ جائے تو ہر بندہ فوراً متوجہ ہوگا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں، رشتہ دار نہیں، لیکن انسان کا بچہ تو ہے. تو معلوم ہوا کہ حساس دل کا نصیب ہونا یہ ایمان، یہ ایک انسان کے لیے کمال کا درجہ ہے. ہم لوگ کالج کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک انگریزی مضمون تھا، کسی رائٹر نے اپنا فکشن لکھا. اس نے فورکاسٹ کیا کہ آنے والے وقت میں سائنسی ترقی کتنی ہو جائے گی.
اس میں تمہید باندھنے کے بعد اس نے لکھا کہ انسان روبوٹ بنائے گا اور وہ اتنا اچھا ہوگا کہ ہر اعتبار سے انسان سے بہتر ہوگا. مثال کے طور پر انسان رات میں نہیں دیکھ پاتا، دن میں دیکھتا ہے. روبوٹ دن میں بھی دیکھے گا اور نائٹ ویژن انسٹرومنٹس ہوں گے تو رات میں بھی دیکھے گا. پھر انسان ایک لمیٹڈ فریکوینسی کی آواز کو سن سکتا ہے، نہ اس سے اوپر سنتا ہے نہ اس سے نیچے. لیکن روبوٹ کی فریکوینسی کا بینڈ بہت وسیع ہوگا. پھر انسان 2 سے 3 زبانیں بولتا ہے، وہ روبوٹ دنیا کی ساری زبانیں بولے گا. پھر انسان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، یا انجینئرنگ ہوگی یا میڈیکل ہوگی یا مینجمنٹ پڑھی ہوگی. اس روبوٹ کے اندر ایسی ہارڈ ڈسک فٹ ہوگی جو 1000 ریز ٹو دی پاور 1000 ٹیرا بائٹ کی ڈسک ہوگی، اور دنیا جہان کے علوم اس میں ہوں گے. کویسچن پوچھو وہ فوراً جواب دے گا. پھر اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی. انسان بیمار ہوتا ہے، وہ سٹین لیس اسٹیل کا بنا ہوگا، نہ خراب ہوگا نہ کچھ ہوگا. پروڈکشن نکالے گا، نان سٹاپ 24 آور کام کرے گا. حتیٰ کہ وہ ایک ماڈل قسم کا روبوٹ ہوگا. تو پھر آگے اس آتھر نے کہا کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرے گا کہ اے پروردگار عالم، آپ نے بھی بندے بنائے، انسان بنائے، اور میں نے اس کے مقابلے میں روبوٹ بنایا. میرا روبوٹ اس بندے سے تو کئی درجے بہتر. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے جو اس کے بنے ہوئے چند روبوٹ ہوں گے ان میں ایک میں فالٹ ڈالیں گے اور کڑک کر کے اس کا کوئی پارٹ ٹوٹ جائے گا. جب ٹوٹ جائے گا تو وہ روبوٹ وہیں کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم نے دیکھ لیا اپنی مشینوں کو کہ ایک مشین میں فالٹ ہوا، باقی فنکشن کر رہی ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کو کھڑا کریں گے اور اپنی قدرت سے اس میں سے ایک کے پیٹ میں درد کر دیں گے. تو جیسے ہی اسے درد ہوگی تو باقی سارے لوگ اپنا کام چھوڑ کے قریب آ جائیں گے، اس کو لٹائیں گے، کوئی پاؤں دبائے گا، کوئی ہاتھ دبائے گا، کوئی پوچھے گا کیا ہوا. درد اس کو ہو رہا ہوگا اور آنسو دوسرے بندے کے گر رہے ہوں گے. جب دوسرے کی آنکھ سے آنسو گریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے دیکھو تمہارے روبوٹ کے اندر یہ احساس ہے کسی کا، یہ بےحس چیز ہے. وہ کہے گا بےحس چیز ہے. اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کا کمال یہ کہ میں نے اسے حساس دل عطا کیا ہے. تو بندے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے سینے میں حساس دل ہونا چاہیے. جو بے حس انسان ہو اس میں اور جانور میں پھر کیا فرق ہوتا ہے. چنانچہ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی ہمدردی اور اخوت کے 2 بنیادی اصول بتائے، فنڈامنٹل لاز. وہ کیا ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تو دوسرا بندہ سب سے پہلے ہمارے فیشیل ایکسپریشنز کو دیکھتا ہے. اگر اپنائیت ہو، محبت ہو، مسکراہٹ ہو تو دوسرا بندہ دوست سمجھتا ہے، اور اگر چہرے کے اوپر اجنبیت ہو اور سنجیدگی ہو اور غصے کے آثار ہوں تو دوسرا بندہ بدک جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلا میسج جو ملتا ہے وہ انسان کے چہرے کے آثار سے ملتا ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اب اس آیت میں صرف ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہے، لِلنَّاسِ، کہ تم انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو مت پھلاؤ. کھلے چہرے سے بات کرو، شگفتہ چہرے سے بات کرو.
اب دیکھیے کیا خوبصورت میسج ہے جو اللہ رب العزت نے دیا کہ جس سے بھی بات کر رہے ہو وہ اللہ کا بندہ تو ہے نا، لہذا بات کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اپنائیت ہو، محبت ہو. جب تمہارے چہرے کے اثرات کو وہ دیکھے گا تو اور قریب ہو جائے گا. پھر دوسری چیز انسان کی گفتگو ہوتی ہے. اگر الفاظ کا چناؤ اچھا ہو تو وہ بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر الفاظ رف اینڈ ٹف بندے والے ہوں تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں شریعت نے ایک رولنگ دی، فرمایا قولوا للناس حسنا، تمام انسانوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے گفتگو کرو. یہ دو اصول ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان دین اسلام کی خوبصورتی پر حیران ہوتا ہے. ہم کسی سے بھی گفتگو کر رہے ہوں، کوئی مذہب ہو، اس کا کوئی ذہن ہو، جو بھی ہے اللہ کا بندہ تو ہے. لہذا دو باتیں ہمیں سامنے رکھنی ہیں. ایک تو ہم شگفتہ چہرے سے بات کریں، اور دوسرا الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ دوسرے کے دل میں خوشی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو اور ایکسپلین کر دیا، الیبوریٹ کر دیا. دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، سبحان اللہ. ایک بات تو یہ فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ تم اپنا شر انسانوں سے ایک طرف رکھو، انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ. ہم میں سے ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. خوش موڈ میں ہوں گے تو خیر نکلے گی، اور غصہ آ جائے گا تو ابھی شر نکل آئے گا. چہرہ بدل جائے گا، الفاظ ڈیفرنٹ ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں کوئی خونخوار جانور ہوتا ہے. تو شریعت نے کہا کہ ہاں شر تو ہوتا ہی ہے، مگر تکف شرک عن الناس، تم انسانوں سے اپنے شر کو الگ رکھو، لوگوں کو بچاؤ اپنے شر سے. شریعت کا ایک مسئلہ سن لیجئے کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں فلاں کا مذاق اڑاؤں، اور آپ اس کا مذاق نہیں اڑاتے، تو چونکہ آپ نے اپنے آپ کو روکا، لہذا اس روکنے پر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں. کیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو ایک بیڈ ٹیمپٹیشن ہو رہی تھی کہ فلاں کی کٹ لگاؤ، اس کی مذاق اڑاؤ، اور میں نے اپنے جذبات کو روکا کہ نہیں، مجھے کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، کسی کی پبلک انسلٹ نہیں کرنی. اب اگر میں نے اپنے اس جذبے پہ قابو پا لیا تو اس قابو پانے پر مجھے صدقے کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو پہلا اصول بتایا تکف شرک عن الناس، انسانوں سے اپنے شر کو تم ایک طرف رکھو. اور دوسری بات فرمائی احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو وہ شخص محبوب اور پیارا ہوتا ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے. ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا کہ کسی بندے کے بارے میں معلوم کرنا چاہو کہ یہ اللہ کا پیارا ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ وہ بندوں کو کتنا نفع پہنچاتا ہے. جو اللہ کے بندوں کو جتنا نفع پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوگا، اور جو اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بننا پھرتا ہوگا پھر وہ اپنا مقام بھی اللہ کی نظر میں دیکھ لے. چنانچہ تعلیمات اسلامی میں دو باتیں ہیں. فرمایا کہ ایک تو جتنے بھی انسان ہیں سب برابر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی،
ولا لعجمی علی عربی ولا ابید علی اسود ولا لاسود علی ابید الا بالتقوی. گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں. گویا رنگ، نسل، زبان کی وجہ سے کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد جو پروگریسو نیشنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی نو ڈسکریمنیشن آف کلر، ریس اینڈ کلر. ہمیں یہ پیغام 1400 سال پہلے دے دیا گیا کہ دیکھو رنگ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں جو تم میں سے بہتر انسان ہوگا تقوی والا، اس کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہوگی. اب اس کے بارے میں ایک عجیب واقعہ سن لیجئے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا. ایک مرتبہ اس سے کوئی غلطی ہوئی تو غلطی پر جب انہیں غصہ آیا تو انہوں نے فرمایا یا ابن السودا. وہ کالی کے بیٹے حبشن کے بیٹے تھے، اس کی ماں حبشن تھی. تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو کیا بات سمجھائی. بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انی ساببت رجلا فعیرتہ بامہ. میں نے ایک آدمی پر غصہ کیا اور میں نے ماں کے بارے میں اس کو آر دلائی کہ تیری ماں کالی ہے. فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بامہ، تم نے اس کو ماں کی وجہ سے آر دلائی. انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایسا بندہ ہے کہ ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت کی باتیں موجود ہیں. اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے خادم غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس بندے کا بھائی اس کا ماتحت ہو، فلیطعمہ مما یاکل، اس کو چاہیے کہ اس کو وہ کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے. ولیلبسہ مما یلبس، جو خود پہنتا ہے وہ کپڑے پہنائے. ولا تکلفوہم ما یغلبہم، ان پر اتنا تم بوجھ کام کا نہ ڈالو کہ وہ کر نہ سکیں. فإن کلفتموہم، اور اگر کام کا بوجھ ڈالو، فاعینوہم، پھر تم بھی ان کا ساتھ دے کر کام میں ان کی مدد کیا کرو. سبحان اللہ. اب جب یہ بات ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا. ہوا کیا، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ شرح میں لکھتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے اس غلام کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ جب تک تم میرے رخسار پر اپنا پاؤں نہیں رکھو گے میں زمین سے اوپر نہیں اٹھوں گا. غلام نے رخسار پر پاؤں رکھا تب وہ اٹھے کہ اچھا اب میری غلطی معاف ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا. تو ایک تو انسان، سب اللہ کے بندے ہیں، یہ مساوات انسانی اعتبار سے ہے، اور ایک سب اولاد آدم کے ہیں، لہذا ایک دوسرے کے بھائی ہیں انسان ہونے کے ناطے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا، نہ تم دوسرے کے اندر عیب ڈھونڈو، نہ ویسے اس کی ٹو میں لگو، نہ دوسروں کے ساتھ بغض رکھو، نہ دوسروں سے پیٹھ پھیرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام ہے امت کے لیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں.
چنانچہ ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے گرد 4 دائرے ہیں مختلف رشتوں کے. یوں سمجھیں